آج میرے ساتھ مشہور تاریخ دان ڈاکٹر مبارک علی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے سندھ یونیورسٹی سے 1963 میں تاریخ میں ایم اے کیا، پھر جرمنی کی روہر یونیورسٹی سے 1976 میں تاریخ میں پی ایچ ڈی کی۔ آپ اب تک 70 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں اور شاید پاکستان میں پڑھے جانے والے سب سے مشہور تاریخ کے مصنف ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان بنانے کی تاریخ کیا ہے؟ پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ اور جو وہاں پہ موومنٹ چلائی مسلمانوں نے یا مسلم لیگ نے، تو اس کے بارے میں آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ کیا ہوا ایکچولی، پاکستان کس طرح بنایا گیا؟ اچھا، ایک تو ہم سب سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ مسلم لیگ کا پاکستان کے بنانے میں کیا کردار ہے۔ اب مسلم لیگ 1906 میں ڈھاکہ کے اندر بنائی گئی اور اس کے بعد اس کو علی گڑھ والے علی گڑھ لے گئے، لیکن اس دوران کے اندر یعنی 1916 تک مسلم لیگ کی کوئی ممبرشپ جو ہے وہ نہیں کی گئی، اور مسلم لیگ ایک طرح سے ایک محدود سیاسی جماعت تھی جو علی گڑھ تک اور بڑے محدود طبقے تک تھی۔ 1916 کے اندر جو لکھنؤ پیکٹ ہوتا ہے، لکھنؤ پیکٹ جو ہے کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ہوا، اور اس پیکٹ کی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ مسلم لیگ اس کے بعد ایک دم پس پردہ چلی جاتی ہے، کیونکہ 1920 سے لے کر 1924 تک خلافت تحریک چلی ہے، اس میں پھر مسلم لیگ ایک دم غائب ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر مسلم لیگ کا ذکر ہمیں ملتا ہے 1937 کے الیکشن میں، لیکن 1937 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو الیکشن میں کامیابی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس موقع کے اوپر پھر اب یہ خیال ہوا کہ مسلم لیگ کو ایک عوامی جماعت جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ چنانچہ اس کے اراکین کے لیے یا اس کی ممبرشپ کے لیے تحریک چلائی گئی، تو یہ پہلا موقع تھا کہ مسلم لیگ کے دروازے جو ہیں وہ عام لوگوں کے لیے کھولے گئے کہ وہ اس کے ممبر بنے۔ پھر آپ دیکھیں کہ 1940 میں لاہور ریزولوشن پاس ہوا ہے، لیکن لاہور ریزولوشن کے اندر پاکستان بنانے کے بارے میں ذکر ہے، لیکن کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ پاکستان کی بنیاد کیا ہوگی، یعنی مذہب کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سارا مطلب کہ زور اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کو تحفظ کیسے ملنا چاہیے، اور 1940 کے اس ریزولوشن کے بعد 1947 میں ملک تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس پوری تحریک میں مسلم لیگ کا کردار بہت محدود ہے، یعنی اس کا کردار اگر آپ دیکھیں تو 1937 سے لے کر 1947 تک ہے، یعنی 10 سال کا پیریڈ ہے جس میں مسلم لیگ جو ہے وہ ایک عوامی جماعت جو ہے وہ بنائی گئی ہے، ورنہ اس سے پہلے مسلم لیگ جو ہے بڑی محدود جماعت تھی۔ تو مسلم لیگ کا پاکستان کی تحریک میں کوئی بہت بڑا کردار نہیں ہے جیسا کہ ہماری تاریخ میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ اس مسلم لیگ جب بنائی گئی تھی تو اس کا اصل پرپس کیا تھا؟ اچھا، مسلم لیگ جو بنائی گئی تھی تو اس کا اصل مقصد جو تھا وہ یہ تھا، جیسا کہ اس وقت کی تقاریر میں جو لوگوں نے کی ہیں وہ یہ تھا کہ بھئی ایک تو برطانوی حکومت کے ساتھ ہم وفادار رہیں گے، یعنی پہلی چیز جو تھی وہ یہ کہی گئی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی جائے گی، یعنی مسلمانوں کے حقوق چونکہ تھا یہ کہ اس کے فوراً بعد ہی مارلے منٹو ریفارمز جو ہیں وہ آنے والی تھیں، اور مارلے منٹو ریفارمز کے اندر ایک نیا دستور ہندوستان کو برطانوی حکومت دینے والی تھی، اسی لیے اس کے بعد شملہ ڈپوٹیشن ہوا ہے 1909 میں، جس میں مسلمانوں کے وفد نے، جس کے سربراہ آغا خاں تھے، برطانوی حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے علیحدہ سے ان کے الیکشن ہوں گے، یعنی سیپریٹ الیکٹریٹ کی بات جو ہے وہ کہی گئی تھی۔ لیکن جیسا میں نے ابھی کہا کہ 1916 میں جب لکھنؤ پیکٹ ہوا ہے تو جناح صاحب اس بات پہ تیار تھے کہ اگر مسلمانوں کو حقوق مل جائیں تو وہ سیپریٹ الیکٹریٹ کا جو اصول ہے اس کو وہ ختم کرنے کو تیار ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، جو لوگ کہتے ہیں کہ ایکچولی پاکستان بنانے میں فیوڈلز کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور اس کی مخالفت جماعت اسلامی نے اس وقت کی تھی،
تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، اس وقت جو مذہبی جماعتوں نے مخالفت کی تھی اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو جمعیت علماء ہند تھی۔ جمعیت علماء ہند کا کہنا یہ تھا، یعنی بڑے وہ فلسفی یعنی انداز میں ان کا کہنا یہ تھا کہ قوم پرستی کی بنیاد جو ہے وہ علاقہ ہوتا ہے، چونکہ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں لہٰذا وہ ہندوستانی ہیں، ان کو مذہب کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جماعت اسلامی کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ قوم پرستی کی بنیاد جو ہے وہ مذہب ہوتی ہے، مسلمان ایک علیحدہ سے قوم ہیں، لہٰذا مطلب کہ وہ اس لیے مخالف تھے یعنی پاکستان بنانے کے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ مسلم لیگ میں مغرب کے تعلیم یافتہ نوجوان ہیں جن کو مذہب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے اگر یہ ملک بنائیں گے تو وہ ملک جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پر نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے پاکستان بننے کے بعد جماعت اسلامی فوراً پاکستان آ گئی تاکہ یہاں آنے کے بعد پھر اس ملک کو مذہبی بنیادوں کے اوپر استوار کیا جائے، ورنہ انہوں نے مخالفت اس لیے کی تھی کہ ان کے خیال میں مسلم لیگ کی جو رہنما تھے مسلم لیگ کے وہ مسلمان نہیں تھے ان کے لحاظ سے کہ جو ایک اسلامی ملک کی بنیاد رکھ سکیں۔ لیکن بعد میں انہوں نے پاکستان کو ایک طرح سے تسلیم کرتے ہوئے یہاں پر آ کر یہاں پر اسلامی نظام کی کے لیے جد و جہد شروع۔ اور ڈاکٹر صاحب فیوڈلز کا کیا کردار تھا؟ فیوڈلز کا کردار یہ تھا کہ 1935 میں کانگریس نے یہ ریزولوشن پاس کر دیا تھا کہ آزادی کے بعد وہ ہندوستان سے جاگیرداری کا خاتمہ کر دیں گے، لہٰذا مطلب کہ پنجاب اور سندھ کے فیوڈلز جو ہے اب ان کو یہ فکر ہوئی کہ اگر مطلب کہ ہندوستان آزاد ہوا اور متحد رہا تو ان کی جائیدادیں جو ہیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے پنجاب میں حالانکہ 1946 تک یہاں پر یونینسٹوں کی حکومت تھی جس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے اور یہ سارے بڑے بڑے زمیندار تھے، لیکن اس کے بعد سارے مسلمان زمیندار جو ہیں وہ مسلم لیگ میں اس لیے شامل ہو گئے کیونکہ مسلم لیگ میں شامل ہونے کے بعد ان کو یہ تھا کہ ان کی جائیدادوں کو تحفظ ملے گا، اور سندھ کے جو جاگیردار تھے انہوں نے بھی مطلب کہ اسی وجہ سے مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ تو یہ جاگیردارانہ طبقہ جو ہے پنجاب اور سندھ کا، اور یو پی کا جو طبقہ تھا جو پاکستان کے ساتھ ہوا، حمزہ علوی کا جیسا کہنا ہے کہ یہ تنخواہ دار یا نوکر پیشہ لوگ تھے، ان کو یہ تھا کہ ہندوستان میں یعنی متحدہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوؤں کے ساتھ وہ جد و جہد نہیں کر سکیں گے ملازمتوں کے لیے، اعلیٰ عہدوں کے لیے، تو ان کا یہ تھا کہ الگ ملک بن جائے گا تو ان کے لیے مطلب کہ اعلیٰ عہدے جو ہیں وہ بلا مقابلہ کھل جائیں گے، لہذا یو پی کے متوسط طبقے کے تعلیم یافتہ لوگوں نے اپنی ملازمتوں کے لیے، سندھ اور پنجاب کے زمینداروں نے اپنی جائیدادوں کے لیے پاکستان کی حمایت۔ ڈاکٹر صاحب دو باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو ہندوستان کی لیڈرشپ تھی جس کو کانگریس کی لیڈرشپ ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا ویژن بڑا کلیئر تھا کہ انہوں نے پہلے سے اعلان کر دیا کہ ہم فیوڈلزم ختم کریں گے اور ملک کو ایک سیکولر ملک بنائیں گے، کیونکہ وہ یہ لیسن یورپ کی ہسٹری سے سیکھ چکے تھے۔ یورپ میں جو کچھ ہوا تھا کہ انہوں نے سینکڑوں سال کی جدوجہد کے بعد ان دو ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوٹ کو ختم کر دیا تھا وہاں پہ۔ تو انڈیا میں جو لیڈرشپ تھی، کانگریس کی لیڈرشپ تھی، یہ گاندھی ہے یا شاید نہرو، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، لیکن گاندھی، ان کا ویژن بہت کلیئر تھا کہ ہم دو چیزیں جو ہیں وہ ختم کریں گے، یعنی ملک کو ایک سیکولر بنائیں گے اور فیوڈلزم کو ختم کریں گے۔ جبکہ ہماری مسلمانوں کی لیڈرشپ جس میں آپ قائد اعظم ہیں یا کچھ دوسرے لیڈرز ہیں، ان کا مجھے نظر نہیں آتا کہ کلیئر ویژن تھا۔ انہوں نے کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹ دیے ہیں کئی مرتبہ۔ قائد اعظم کی کسی جگہ انہوں نے یہ کہا کہ ملک جو ہے وہ سیکولر ہوگا اور اسٹیٹ ہیز نو بزنس وتھ ریلیجن، انہوں نے یہ بھی کہا ہے، اور پھر بعض اوقات انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے قرآن شریف موجود ہے ہدایت کے لیے۔ تو یہ کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹ تھے، جبکہ انڈین یا کانگریس کی جو لیڈرشپ تھی وہ ویری کلیئر تھی کہ ملک جو ہے وہ سیکولر ہوگا جہاں پہ تمام مذہب کے لوگ آرام اور سکون سے رہیں گے اور فیوڈلزم کو ختم کیا جائے گا۔ تو آج جو ہے ہندوستان میں 20 ایکڑ زمین ہے میکسیمم لوگوں کے پاس، میجورٹی جو ہے about 78% جو ان کے پاس 5 ایکڑ یا اس سے کم ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
اچھا دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ کانگریس پارٹی جو ہے وہ 1885 کے اندر بنی تھی، اور اس پارٹی کو بنانے والے جو تھے وہ کوئی فیوڈلز یا جاگیردار نہیں تھے، بلکہ یہ متوسط طبقے کے لوگ تھے، جن میں سے کافی اکثریت جو تھی وہ وکیلوں کی تھی، یا مطلب کہ دوسرے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو ان کی سوچ اور سمجھ جو ہے اس کے اندر ایک ویژن تھا کہ ہندوستان کو آزادی کے بعد کیسا ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آزادی کی تحریک کے دوران ان کے ہاں باقاعدہ سے تیاری تھی کہ ملک کے آزاد ہونے کے بعد اس کا معاشی نظام کیا ہوگا، اس کا سیاسی نظام کیسے چلے گا، اس میں ریاست کے کون کون سے ادارے جو ہیں وہ قائم ہونے چاہیے، کن پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تو ایک ویژن مطلب کہ ان کا تھا، اور پلاننگ ہو چکی تھی، دستاویزات انہوں نے مطلب کہ تیار کر لی تھی۔ اچھا، جیسا کہ میں نے خود اپنے کچھ دوستوں سے جو مسلم لیگ کے قریب رہے، بڑے سینئر دوست، ان سے پوچھا کہ کیا کوئی معاشی پروگرام تھا مسلم لیگ کا؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہیں تھا۔ مسلم لیگ کے پاس کوئی نہیں تھا کہ ملک کے تقسیم ہونے کے بعد جب ملک بنے گا تو اس کی ریاست کا ڈھانچہ کیسے ہوگا، کون سے ادارے قائم ہوں گے، بیوروکریسی کو کیسے چلایا جائے گا، فوج کا کردار مطلب کہ کیا ہوگا، زمینداری یا جاگیرداری کا خاتمہ کریں گے یا نہیں کریں گے، یا کوئی زرعی اصلاحات بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اس قسم کا کوئی پروگرام جو ہے وہ مسلم لیگ کے پاس نہیں تھا۔ اچھا، اس وجہ سے قائد اعظم کی بات جہاں تک لوگ 11 اگست کی تقریر کا حوالہ دیتے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے جب تو قومی نظریے کو مان لیا تھا تو ایک طرح سے انہوں نے یہ بنیاد تو ڈال دی تھی نا کہ قومیت کی بنیاد جو ہے وہ مذہب کے اوپر ہے، یعنی ہندو قوم، مسلمان قوم۔ جب ایک بنیاد انہوں نے ڈال دی تو اس سے آگے چل کر ظاہر ہے کہ جب یہاں پر مذہبی لوگ آئے تو انہوں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے مطلب کہ پھر پاکستان کی ریاست کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا چاہا۔ جناح صاحب بے شک اپنی زندگی کے اندر بالکل یعنی غیر مذہبی تھے، اور وہ ریاست کو مذہبی ریاست بنانا نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی کوئی اسکیم یا کوئی پروگرام جو ہے وہ نہیں دیا، اور نہ ہی فوری طور پہ کوئی دستور تیار ہوا۔ اس لیے ان کے بعد یہ ذمہ داری یعنی اس لیڈرشپ کے ہاتھوں میں آئی کہ جو پاکستان کو ایک سیکولر نہیں بلکہ ایک مذہبی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ تو یہ خرابی ہوئی ہے مسلم لیگ کے کردار میں، مسلم لیگ کی جماعت میں، کہ جن کی کوئی تنظیم نہیں تھی، جن کا کوئی پروگرام نہیں تھا، جن کی لیڈرشپ کا کوئی ویژن نہیں تھا۔ تو کانگریس تو بڑی پرانی جماعت تھی، وہ تو پوری تیاریوں کے بعد تقسیم کے لیے تیار تھے، اور انہوں نے تقسیم کے فوراً بعد اپنے پروگرام پہ عمل بھی کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب اب ذرا کنکلوڈ یہ کریں دوبارہ، آپ نے جو اتنی بات کی اس کے بعد، کہ پاکستان بنانے کے اصل مقاصد کیا تھے؟ دیکھیں، جو پوری ہم تاریخ پڑھتے ہیں پاکستان کی تحریک کی، اور جو مختلف مسلم لیگ کی جانب سے جو کوششیں ہوتی رہی ہیں، مثلاً لکھنؤ پیکٹ ہوا ہے، یا پھر قائد اعظم کے 14 پوائنٹس ہیں، یا قائد اعظم کی جو بات چیت ہوئی ہے یعنی برطانوی حکومت سے، اس میں ایک ہی بات کہی جاتی رہی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں ہیں، اور اقلیت میں رہتے ہوئے ان کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ وہ مغربی جمہوری طریقے میں اقتدار میں آ سکیں، جو کہ اقلیت میں ہیں، یہ ان کا خیال تھا۔ تو اس لیے ان کے سیاسی مفادات کا تحفظ جو ہے وہ ہونا چاہیے کسی نہ کسی شکل کے اندر۔ یعنی سارا یہ تھا کہ جب ملک آزاد ہو تو اسمبلیوں کے اندر ان کی کتنی نشستیں ہونی چاہیے، یعنی ان کی اقلیت کے لحاظ سے ان کو زیادہ تحفظات جو ہیں وہ ملنے چاہیے اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، تاکہ ان کے سیاسی حقوق جو ہیں ان کا تحفظ ہو سکے۔ تو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ زیادہ جو زور دیا گیا ہے پوری تحریک کے اندر، بار بار جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ مذہب کو یہاں پر بہت بعد میں آخر میں لایا گیا ہے، مذہب کی بات نہیں کی گئی ہے، ہر جگہ سیاسی حقوق کی بات کی گئی ہے۔ یعنی جہاں بھی برطانوی حکومت سے بھی اور کانگریس کے ساتھ بھی جو مذاکرات ہوئے ہیں، اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان کا یہ تھا کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کسی نہ کسی شکل میں ہو۔
اچھا، یہ جو مذہب کی بات آئی ہے یہ تقسیم کے بعد آئی ہے. تقسیم کے بعد اور جناح صاحب کی وفات کے بعد لیاقت علی خان اور جو مسلم لیگ کی دوسری لیڈرشپ تھی، اب ان کے سامنے مطلب یہ تھا کہ ریاست کو کیسے ہندوستان سے الگ شکل دینے کے لیے اس کو مذہبی جو ہے وہ بنایا جائے. لہذا مذہبی بنانے کی، ریاست کو شکل دینے کی کوششیں جو ہیں وہ 47 کے بعد شروع ہوئی ہیں. 47 سے پہلے مذہب کو وہ اہمیت نہیں دی گئی تھی، نہ پاکستان کے بنانے میں مذہب کے کردار کے بارے میں کہا گیا تھا. ڈاکٹر صاحب، اپنا دوسرا ٹاپک جو ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا، کس طرح ڈیفرنٹ قوتوں نے پاکستان کو شیپ کیا ڈیفرنٹ وے میں. لیکن میں دوبارہ ایک طرف ایک انڈیا کے بہت مشہور مسلمان جرنلسٹ ہیں اکبر صاحب، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو فرسٹ ٹائم الیکشن ہوئے تھے انڈیا میں مسلم لیگ نے 1937 میں، اس میں مسلم لیگ کو 2 سیٹس بھی نہیں ملی تھی. لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی سٹوری چینج کی اور یہ مسلمانوں کو بولنا شروع کیا کہ انڈیا میں اسلام خطرے میں. اس سے پہلے مسلمانوں نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی مسلم لیگ کو، اور یہی وجہ تھی کہ مسلم لیگ بری طرح ہاری تھی 1937 کے الیکشن میں. تو اس کے بعد جب انہوں نے لوگوں کو یہ بولنا شروع کیا کہ اسلام خطرے میں، تب لوگوں نے اسلام کو بچانے کے لیے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اچھا، یعنی 37 کے الیکشن جو ہیں یہ ویسے ایک طرح سے ہیں ٹرننگ پوائنٹ. جیسا میں نے کہا کہ اس وقت، اس کے بعد پھر انہوں نے مسلم لیگ کو ایک عوامی جماعت بنانے کی کوشش کی. اچھا، ایک عوامی جماعت بنانے کے سلسلے میں مطلب کہ ایک تو سیاسی تحفظات کی بات تھی، جس سے ظاہر ہے کہ عام لوگوں کا کوئی اتنا زیادہ تعلق نہیں تھا، چونکہ الیکشن اس وقت تک الیکشن میں عام لوگوں کو تو ووٹ دینے کا حق بھی نہیں تھا. اچھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ انہوں نے پھر کانگریس کی مختلف پالیسیز کے اوپر تنقید کرنا شروع کی کہ ان کی پالیسیز جو ہیں یہ مطلب کہ ہندوؤں کو پروموٹ کر رہی ہیں، مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کر رہی ہیں. پھر کچھ ہوا یہ کہ کچھ بہار میں دوسری جگہوں پہ فرقہ وارانہ فسادات ہو گئے، تو ان فرقہ وارانہ فسادات کو بھی انہوں نے پورا اچھالا اور یہ ظاہر کیا کہ بھئی یہ فرقہ وارانہ فسادات جو ہیں ان کے پیچھے مذہبی تعصبات ہیں اور مسلمان جو ہیں برصغیر ہندوستان کے اندر غیر محفوظ ہیں. تو یہ چیزیں 37 کے الیکشن میں ناکامی کے بعد مطلب کہ ہوئی کہ میرپور رپورٹ انہوں نے شائع کی کہ جناب مطلب کہ ہندو اور کانگریس کس طرح سے مسلمانوں پہ ظلم جو ہے وہ کر رہی ہے. تو یہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ جو ایک اسلام کا نعرہ جو ایک طرح سے اس کے بعد لگایا گیا ہے عام لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، وہ 37 کے الیکشن کے بعد لگایا گیا ہے. چونکہ جو مسلمانوں کی اشرافیہ تھی ان کو تو اسمبلی میں سیٹوں سے مطلب تھا، عام لوگوں کے لیے ظاہر ہے اس میں دلچسپی نہیں تھی ان کو، تو لہٰذا ان کے لیے پھر مذہب کا استعمال جو ہے وہ ان کے لیے ضروری تھا، وہ مذہب کو استعمال کیا گیا. ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور ہے کہ یہ تھیوری 2 نیشن تھیوری جو ہے اس کی لاجیکل طور پہ ہم اگر سوچیں اس کے بارے میں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کسی بھی ملک کو مذہب کی بنیاد پہ کیسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یا اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بات صحیح ہے تو ہر ملک ہر وقت ڈیوائیڈ ہوتا رہے گا، کیونکہ لوگ مذہب چینج بھی کرتے ہیں، ڈیفرنٹ مذہب جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ہمیشہ ایک کنٹری کو ڈیوائیڈ کرتے رہیں گے. اور ایک دوسری بات یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نہیں بنتا، اگر مسلمان پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے جو اس وقت انڈیا میں ہیں اگر وہیں پہ رہتے تو ہم اس وقت بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے، بنسبت کہ اب جو ڈیوائیڈ ہو کے پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف ہی جا رہا ہے پچھلے 65 سال میں. کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ اچھا دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کہی یہ اس وقت بھی ایک بحث ہوئی تھی حسین احمد مدنی میں، جو دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے درمیان اور علامہ اقبال کے درمیان. حسین احمد مدنی کا یہ کہنا تھا کہ قومیں جو ہیں اوطان سے بنتی ہیں، یعنی وطن سے بنتی ہیں. جہاں جس علاقے میں آدمی رہتا ہے وہ اس کا وطن ہوتا ہے اور وہی اس کی قومیت ہوتی ہے. اب ہندوستان میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جو بھی رہتے ہیں وہ سب ہندوستانی ہیں اور اس لحاظ سے ان کی قومیت جو ہے وہ ایک ہی قومیت ہے، مذہب کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. 2 قومی نظریے میں یہ تھیوری پیش کی اور علامہ اقبال نے بھی کہا، ان کی مخالفت کی تھی حسین احمد مدنی کی. ان کا کہنا تھا کہ
قومیت کی بنیاد جو ہے مذہب ہوتی ہے، مذہب کی بنیاد کے اوپر قومیں بنتی ہیں۔ اچھا، جیسا آپ نے کہا، یہ ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہے، کیونکہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر صرف ایک ہی مذہب کے رہنے والے ہوں، اس کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر ہم مذہب کی بنیاد پر ملکوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیں تو پھر مطلب کہ اس تقسیم کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اس لیے مذہبی قوم پرستی کو مطلب کہ عام طور سے رد کیا جاتا ہے اور زیادہ توجہ دی جاتی ہے وہ علاقائی قوم پرستی کو یا جغرافیائی قوم پرستی کو، کہ جہاں قومیں رہتی ہیں ان کو مطلب کہ ایک وطن سمجھ کے اور سارے لوگوں کو برابر کا درجہ جو ہے وہ دیا جائے۔ تو یہ ایک تو بحث یعنی وہ چلی یہ۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ خود پاکستان بننے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے سامنے مسائل پیش ہوئے ہیں مذہب کی بنیاد کے اوپر، ہم نے کوشش کی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو ایک کر لیں، وہ نہیں ہو سکا۔ پھر اب ہم نے کوشش کی کہ مغربی پاکستان کے چاروں صوبے ہیں ان کو میں کسی طریقے سے اتحاد قائم کرنے، وہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ مذہب ایک طرح سے جذباتی ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو سیاسی مفادات ہیں جب وہ آتے ہیں تو مذہب جو ہے وہ پس پردہ چلا جاتا ہے، سیاسی مفادات زیادہ طاقتور ہو کے سامنے آتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے بات کہی یہ بھی ایک حد تک بالکل درست ہے کہ اگر ہندوستان تقسیم نہیں ہوتا تو آج یہ ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، ان سارے مسلمانوں کی تعداد ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہوتی، بڑی اقلیت ہوتی، بڑی طاقت میں ہوتے، اور یہ بہتر طریقے سے اپنے سیاسی حقوق کا تحفظ جو ہیں وہ کر سکتے تھے۔ اور آج المیہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان پاکستان سے زیادہ ہیں، اور وہ وہاں مسلمان اس وقت اپنے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں، ان میں شعور آ گیا ہے، اور وہ شعور یہ ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ ہندوستان کے سیکولرزم کے اندر ہے، اس کا تحفظ ان کے الگ مذہبی شناخت کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ سننے، غور و فکر کرنے اور اس پیغام کو شیئر کرنے کا۔